بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بھارتی فوج کی بلا اشتہار فائرنگ، 2 خواتین سمیت 3 زخمی، ایک شہری شہید ہو گیا۔ دشمن کی طرف سے بلا اشتہار جارحیت دکھاتے ہوئے مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں دشمن کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ISPR کا بیان۔ یاد رہے کہ بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان، ترکی اور چائنا ایک ہیں۔ پاکستان اور چائنا ایک ہو کر کسی بھی وقت بھارت پر حملہ کر سکتے ہیں، تو دوسری طرف ترکی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی پر حملہ کریں گے اور بھارتی فوجیوں کو ان کی نانی یاد دلائیں گے، کیونکہ ترکی نے آذربائیجان کے ساتھ مل کر ارمینیا پر حملہ کیا اور آذربائیجان کو جتوا دیا ہے۔ آذربائیجان اب جنگ مکمل طور پر جیت چکا ہے۔ اب ترکی نے پاکستان کے ساتھ مل کر، پاک آرمی کے ساتھ مل کر مقبوضہ وادی پر حملہ کرنا ہے اور کشمیر کو آزاد کر کے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانا ہے۔ یاد رہے کہ جب سے ترکی اور پاکستان کی اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، پورے بھارت میں ایک آگ سی لگ چکی ہے اور بھارت نے جان بوجھ کر عام آبادی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، تو دوسری طرف بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر پاک آرمی پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پاک آرمی خاموش نہیں ہے، پاک آرمی بھی جوابی حملے کر رہی ہے اور بھارتی آرمی کے اہلکاروں کو جہنم وصل کر رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی آرمی نے جان بوجھ کر عام آبادی کو نشانہ کیوں بنایا اور ترکی مقبوضہ وادی پر کب حملہ کرے گا، اور ترکی کیوں مقبوضہ وادی کو آزاد کروا کر پاکستان کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی فوج اشتعال انگیزی سے باز نہ آئی۔ ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر رکھ چڑی اور اجاز سیکٹر پر بلا اشتہار فائرنگ کر دی۔ 2 خواتین سمیت افراد زخمی ہو گئے، ایک شہری شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی طرف سے بلا اشتہار جارحیت دکھاتے ہوئے مارٹر گولوں اور راکٹس کا استعمال کیا گیا، جس کے جواب میں پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی فوج کی چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے دشمن کی طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ پیارے دوستو، واضح ہے کہ چند روز قبل بھی بھارتی فورسز کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتہار فائرنگ سے 11 سالہ بچی شہید اور 4 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق زخمیوں میں 75 سالہ بزرگ خاتون اور 2 نوجوان شامل تھے۔ بھارتی فوج کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاک فوج نے مؤثر جواب دیتے ہوئے جوابی کارروائی میں بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات خراب ہیں، یہ آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے شروع ہیں اور بھارت کی طرف سے حملوں میں پہل کی جاتی ہے۔ پاکستان نے جب بھی جواب دیا، بھارت کی توپیں خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور بھارت ہمیشہ کی طرح سفید پرچم لہرا دیتا ہے اور اپنے آرمی کے اہلکاروں کی لاشیں اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب بھارت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ یعنی کہ ان کے بڑے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کا استعفیٰ ہو چکا ہے، ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب جو بائیڈن آ گئے ہیں، وہ اب آنے والے وقت میں بتائیں گے کہ کیا وہ واقع مودی کو سپورٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مودی اس وقت خطے میں اکیلا رہ گیا ہے۔ مودی کو سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور مودی سرکار کے پاس 20 دن سے زیادہ اسلحہ اور بارود ہی نہیں ہے کسی ملک سے جنگ کرنے کے لیے۔ ایک طرف پاکستان، ترکی اور چائنا ہے، تو دوسری طرف بھارت اور اسرائیل ہے۔ یاد رہے کہ یہ کبھی بھی چین اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتہار فائرنگ سے 70 سالہ خاتون زخمی ہو گئی تھیں۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی بندوقوں کو خاموش کروا دیا۔ بھارتی فوج نے ایک بار پھر بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کی ہے۔
جس کے نتیجے میں ایک 70 سالہ خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے سیکٹر کوڈ پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پیارے دوستو، پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی گنوں کو خاموش کرا دیا۔ بھارتی بزدل افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات معمول بن چکے ہیں۔ اس سے قبل LOC کے تتا پانی سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے فتح پور گاؤں کے 18 سالہ لڑکی شہید جبکہ 6 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر یعنی کہ رجب طیب اردوغان مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگلا نمبر وادی کا ہے۔ پہلے ہم نے آذربائیجان کو آزاد کروایا، یعنی کہ آذربائیجان کی جو زمین ہے وہ آذربائیجان کو لے کے دی ہے۔ اب ہم نے مقبوضہ وادی کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ وہاں پر 13 ماہ سے بھارت حکومت وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، کرفیو لگا کے بیٹھی ہے۔ مقبوضہ وادی کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس سے پہلے بھی رجب طیب اردوغان مقبوضہ وادی کے بارے میں بیان دے چکے ہیں۔ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر بھارت اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رجب طیب اردوغان نے کہا تھا کہ میں وادی کو آزاد کرواؤں گا۔ وادی کے اندر صورتحال کافی خراب ہے، کشمیری بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آذربائیجان کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ وادی کا ہے، اور ترکی کی آرمی کسی بھی وقت وادی پر حملہ کر سکتی ہے۔ رجب طیب اردوغان کو اب انتظار ہے پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے جواب کا، کیونکہ پاک آرمی بھی تیار ہے موقع پر چوکا لگانے کے لیے۔ یاد رہے کہ قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ ہم آخری گولی اور آخری جوان تک لڑیں گے، مقبوضہ وادی کو آزاد کروائیں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ہم نے مقبوضہ وادی پر حملہ کرنا ہے اور ہم نے ان کو آزاد کروانا ہے۔ مودی سرکار کی جتنی بھی بدماشی ہیں وہ ان کو مہنگی پڑنے والی ہیں۔ یاد رہے کہ قمر جاوید باجوہ کی وہ پیش گوئی آج بالکل سچ ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مودی کی بدماشیاں ایک دن مودی کو خطے میں اکیلا کروا کر رہ جائیں گی، اور آج دیکھ لیں کہ مودی کے ساتھ جتنے بھی ممالک تھے جو بھارت کو سپورٹ کرتے تھے وہ اس وقت سائیڈ لائن پر ہو چکے ہیں۔ روس اور ترکی کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اب مودی کو تمام تر حساب کتاب دینا ہوگا اور اپنے گناہ کی سزا مودی سرکار کو ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔